سیکیورٹی ایشو ذرا زیادہ ہو گئی ہیں. یہ جو انریسٹ شروع ہو گیا ہے پختونخوا میں اور یہ انریسٹ جو پھیل رہا ہے پنجاب میں اور باقی پروونسز میں, ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک تو یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ جب سے تربیلا بن گیا ہے تو ریور کی جو فلو ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے. بالکل, وہ رستے کھل گئے, وہ افورڈیبل ہو جاتا ہے, ہر جگہ سے افورڈیبل ہے, تو جو وہاں سے پاپولیشن ہے وہ عام آ سکتی ہے. جو سب سے بڑی پرابلم اس وقت ہے وہ ایک سوشل پرابلم ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں سے چھت سے سارے لوگ آ گئے انگلینڈ میں, امریکہ میں, سعودی عربیہ میں, آل اوور دی ورلڈ چلے گئے. ٹھیک ہے جی, ہر گھر نے 2-3 آدمی جو ہے نا تقریباً آن دی ایوریج کنٹریبیوٹ کیے ٹو فارن کنٹریز. یہاں سے ان نے اچھا پیسہ کمایا ہے, واپس گئے ہیں, ان نے گھر بنا لیے لیکن وہاں پر رہنے کا کوئی نہیں ہے. انہوں نے ابھی آپ کے چھچ میں آپ کو کوئی نوکر نہیں ملے گا, اس لیے چھچ کافی پراسپرس علاقہ ہے. بالکل, کہ جو آپ کے لک آفٹر کرے گھر کا یا آپ زمین کا. ٹھیک ہے, سارے باہر آ گئے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ منگاتے ہیں باہر ادھر سے, فرنٹیئر سے, خیبر پختونخوا سے, ثوابی, ٹوپی, تخت بائی کے, مردان کے, چارسدہ کے لوگ جو ہے امپلائی کرتے ہیں. ابھی وہ یہ نہیں چیک کرتے ان کے کریڈینشل کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ کون ہے, ٹریک ریکارڈ, اور اس طرح سے بائی دا تھاؤزنڈز لوگ اندر آ گئے ہیں جی. اور جب ہم ان کو پکڑتے ہیں تو یہ ہمارے ووٹر جو ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. اگر وہ ایون انوالو بھی ہوں تو وہ پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ان کو چھوڑنا ہے, ان کو کچھ نہیں کرنا ہے, مرڈر میں, کڈنیپنگز میں, یہ ہم کر رہے ہیں جی. اس کا چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے ان کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے, اور یو ول بی سرپرائزڈ کہ ہم نے جب رجسٹریشن ایک حصہ جب شروع کی اور ہم نے کنسرنڈ ایس ایچ اوز کو وہ لسٹ بھجوائی ہیں کہ جن کی طرح ہمیں صفائی کرا دو کہ یہ لوگ کس طرح ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, سارا کرمنلز ہیں, انوسینٹ ہے, کیا ہے. بلیو می, وہ لوگ وہاں سے گاڑیوں میں آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ریڈ کیا اور 8-10 لوگوں کو پکڑ کر کے انہوں نے کہا جی یہ تو مفرور ہے, ہمارے قاتل ہیں پرانے. اچھا کرنل صاحب, ایک تو یہ سوشل ایشوز ہے, ظاہر ہے سوشل ایشو اپنی جگہ پہ, اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم ٹو ریزالو. آن دا گورنمنٹ لیول جو ہے چھچ کی آبادی تقریباً 4.5 لاکھ. ایک میرے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم, کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک انور صاحب, فرمائیں. بس میں یہ اٹک کے رہنے والے ہیں کرنل صاحب. میں خود کچھ اٹک میں وقت گزرا ہے, اس لیے مجھے بڑی دلچسپی ہوئی اٹک کے علاقے میں. جی جی کرنل صاحب سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ان کا بچپن اٹک میں گزرا ہے؟ جی, آپ کا بچپن شادی خان میں گزرا ہے جی. شادی خان میں, اٹک میں, شادی خان میں. جی جی جی, آپ شادی خان میں گزرا ہے. میں تو شادی خان, ہزرو, چھچ, اٹک, ماڑی, سروالا, شکر درا, میں کیونکہ میرا بچپن اٹک میں گزرا ہے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ, اور بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی باتیں سن کر. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. کافی عرصہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ چھچ اور ہزروں کا علاقہ جب 70s میں ڈیولپ ہونا شروع ہوا, اٹک کا موڑ ہے نا جو, وہاں سے لے لیں, پرلی طرف نہ جائیں, ادھر آ جائیں ہزروں کی طرف, اور پھر شادی خان وغیرہ وہاں. اب میں کیا باتیں کروں, میرا تو سارے علاقے میں, میرا اور والد صاحب کو میں نام نہیں لیتا, لیکن اگر میں نام لوں گا تو آپ کے بزرگ یا شاید آپ نے بھی بچپن میں نام سنا ہوگا. آپ لے لیں نام, کوئی بات نہیں. اٹک میں ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر دارالفضل میڈیکل ہال. کرنل صاحب نام سنا ہوا ہے؟ بالکل جی, بالکل تھے, بالکل جی. ان کے بارے میں آپ کے بزرگ, آپ کے گھر والے سارے جانتے ہوں گے میرا خیال ہے. سب جانتے ہیں جی, اس کو کون نہیں جانتا اٹک میں. میں ان کا بیٹا ہوں, میرا نام انور ہے. تو آپ آئے نا جی, آپ پاکستان آئے, پھر آئے, آپ شادی خان آئے, ہمارے پاس آئے. وہاں سارے جانتے ہیں. مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی, میں نے کہا کتنے مدت کے بعد بچپن کے کوئی ہمارے اٹک کے رہنے والے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ چھوئی کا یہ جو سارا ورڈ ہے, بہت شکریہ جی انور صاحب, آپ نے یادیں تازہ کی اپنی اور ہمارے ساتھ شیئر کی. ناظرین اب وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے شروع میں بات کی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا جو دورہ تھا, جو برطانیہ اور حکومت پنجاب کے درمیان جو کوآپریشن ہو رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے,
کرنل شجاع خانزادہ صاحب آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ اس حوالے سے بات ہوئی. اب ہم اٹک جو حلقہ ہے خاص طور پر چھچ ویلی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کے جو مسائل ہیں، وہاں پہ جو ایشوز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ہاسپٹل کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور وہاں پہ جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے ہم اب اس حصے میں بات کریں گے. سیکیورٹی کے حوالے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی. اب تھوڑا سا آپ سے اور کرنا صاحب یہ پوچھنا ہے کہ 4.5 لاکھ کی آبادی ہے چھچ کی ایک اندازے کے مطابق، ایک بہت تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، ایک چھوٹا سا ایریا ہے. وہاں پہ جو ہے پولیس فورس کی کتنی تعداد ہے اس علاقے میں سیکیورٹی؟ دیکھیے جی ہمارے پاس ٹوٹل 3 تھانے جی، ایک رنگو ہے، ایک ہزرو ہے، ایک رنگو ہے، ایک اٹک خرد والا ہے. یہ 3 تھانے ہمارے ساتھ. جو ہم نے ابھی امیڈیٹ جو ہم نے جو میجرز لیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے 2 بہت بڑی بڑی پوسٹیں بنا لی ہے پیٹرولنگ پولیس کی آن دا ریور بینک، انڈس ریور کے اوپر. ایک شادی خان میں بنا لی، ایک ہم نے فارمولی بنائی ہے، اور 3rd میں ابھی بنا رہا ہوں غوربشتی میں. یہ آپس پہ انٹر کمیونیکیشن سے لنکڈ ہے. ان کے پاس موٹر بائکس ہیں، واٹر سیٹس ہیں، ان کو ہم نے بورڈز دے دیے ہیں ساری، اور یہ بہت یہ بھی فنکشنل ہے، یہ آلریڈی فنکشنل ہو گئی ہے جی، اور یہ بہت افیکٹو ہے. اور یہ آر دے پارٹ آف پنجاب پولیس؟ جی یہ پنجاب پولیس، یہ پنجاب پیٹرولنگ پولیس ایک نئی ہم نے جو شروع کی ہے. اچھا، وہ ہے یہ جتنے بھی آپ کے بارڈرز ہیں، چاہے ٹورڈ سندھ ہے، چاہے ٹورڈ بلوچستان ہے، چاہے ٹورڈ پختونخوا ہے، اس کو یہ سارا یہ ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو سرحد کے پیچھے دریائے سندھ ہے چھچ کے پیچھے، یہ اس ایریا کو بھی کور کریں؟ یہ سارا کور کر رہے ہیں جی، آلریڈی پوسٹیں بن گئی ہیں اور اس کو ہم پوری وہ کر رہے ہیں. دوسری چیز تھوڑی سی میں آپ کو ذرا، اس وقت پنجاب کی جو پولیس ہے نا وہ تقریباً 1,75,000 اس کی نفری ہے ساری، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی یہ کم ہے. اگر وہ پاپولیشن ٹو پولیس ریشو جو ہے نا وہ بہت کم ہے. ہم سب سے ابھی بھی سب سے زیادہ کم ہے. ہمارے پاس میرا خیال کوئی پر پولیس مین جو ہے وہ 530 لوگ جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں. برطانیہ میں میرا خیال 200 ہے، انڈیا میں بھی 400 ہے. تو ہم تھوڑے سے ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو لیک آف ریسورسز جو ہے ایشو ہے، لیک آف مین پاور، لیک آف ریسورسز. لیکن اس وقت پنجاب پولیس کو 54 بلین روپیز کا بجٹ ملا ہے، جو کہ میرا خیال سب سے ہائیسٹ بجٹ ہے، نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے جو ان کو ملا ہے. اور ریکروٹمنٹ جو ہو رہی ہے وہ بالکل سفارشی چیزیں ختم ہو گئی ہے. جو ایم پی اے ایم این اے کا پہلا کوٹا ہوتا تھا جو کہ آپ کو ملتا تھا وہ سی ایم نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا. ہر چیز میرٹ کے اوپر ہو گئی ہے. وڈ یو بلیو 1,75,000 میں سے 57,000 police people have been punished severely, reprimanded, thrown out of police. Serious disciplinary action has been taken against them. اکاؤنٹیبلٹی ایک شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس ایشو پہ مزید بات کرتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے پھر میں آپ کی طرف آؤں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں اسکاٹ لینڈ سے بدر بات کر رہا ہوں. تو کرنل صاحب سے میں نے کچھ سوال کرنا ہے. جی 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 میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، جو عوام اتنی تنگ آ چکی ہے، جو سیکورٹی کی صورتحال ہے، ایک تو چلیں دہشت گردی کی جنگ ہے تو وہ تو ہم لڑ رہے ہیں، تو وہ ہماری فوج بھی لڑ رہی ہے، اسے سلام ہم پیش کرتے ہیں. لیکن اپنی عوام کے خلاف جو انہوں نے جنگ شروع کی ہے سیاستدانوں نے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جو آج خودکشی ہو رہی ہیں اور جو آج ملک کا حال ہے، پی اے آپ دیکھیں بند ہو گیا ہے، ریلوے خسارے میں جا رہا ہے، ہر چیز آپ دیکھیں بک چکی ہے، ملک بکنے کے قریب ہے. اس قدر بری صورتحال ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساری صورتحال کا کون ذمہ دار ہے؟ عوام کس کے پاس جائے؟ یہ سیاستدان غلط کام کرتے ہیں اور پھر ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میں نے آپ کا پوائنٹ سن لیا ہے، آپ ان سے جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی دیکھیں جی، یہ بالکل ان کی بھی بات ٹھیک ہے. جس ملک میں بجلی نہیں ہو، جس ملک میں گیس نہیں ہو، جس ملک میں مہنگائی آسمان تک پہنچ چکی ہو، اس ملک میں ان امپلائمنٹ ہوگی نیچرلی. جب ان امپلائمنٹ ہوگی وہ پھر یہی ہوگا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل حکومت کی فیلئر ہے. جی ہم نے کرنل صاحب کافی تفصیل سے باتیں کریں تمام ایشوز پہ، کیونکہ وقت کم ہے. 4 سال ہو گئے آپ کو ممبر پروفیشنل اسمبلی، اب آخری تقریباً سال ڈیڑھ ہے آپ کی جو ٹرم ہے. تو آپ کوئی ایسے 3 ایسے میجر پروجیکٹ بتائیں جو آپ نے اپنے حلقے میں کیے ہیں. اچھا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ چھچ میں جی جتنا کام ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی رورل ایریا میں پورے پنجاب میں اتنی ڈیولپمنٹ تیز ہوئی ہو اور امپلیمنٹ ہو گئی ہو. ٹھیک ہے نا جی. ایک تو ہے نا کہ آپ کو فنڈ میں وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے. ہر چیز امپلیمنٹ ہوئی ہے اور 100% ٹھیک ہوئی ہے. ٹھیک. میرا جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں جدھر ایجوکیشن نہیں ہے
उधर आप मखमल की सड़कें बना दें, आप कालीन आप समझते हैं कि एजुकेशन जो है वो रूट है, क्रक्स है हर चीज का जी। ये सब जो हमारी इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। मैंने एजुकेशन पर फोकस किया है। जितना भी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जी, 98 स्कूलों में मैंने आज तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूं मैंने ठीक करके रख दिया है। बेहतरी आ गई है, जिसमें कि मिसिंग फैसिलिटीज हैं, नई बिल्डिंग है, नए स्कूल हैं, उसमें सारे फर्नीचर है, उसमें बाकी जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, बिजली है, पंखे हैं, हॉल स्कूलों के मैंने दे दिए, टीचर्स, कंप्यूटर्स जी हमने स्कूलों में दे दिए। हाई स्कूलों में 17-18 कंप्यूटर विद अ क्वालिफाइड टीचर, 2-2 शिफ्टें चल रही होती हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं वहां पर, कंप्यूटर, इंटरनेट आ गया है। हम मतलब ये एक अवेयरनेस है, ठीक है, हमने जो शुरू कर दी है। ये मेरी प्रायोरिटी 1 है। प्रायोरिटी 2 मेरी जो है वो हेल्थ है। और हेल्थ में मैंने क्या किया है कि जी हज़रो अस्पताल, हमारा एक बड़ा पुराना अस्पताल था जिसमें कोई बंदा नहीं जाता था, वहाँ पर लोगों के गधे, लोगों के घोड़े, लोगों के ये जो है उसके लॉन में जो है बंधे हुए होते थे। वो अस्पताल आज आप देख लें, मैं चीफ मिनिस्टर आपका निहायत शुक्रगुजार हूँ कि जितना पैसा भी मैं इनसे मांगा है उनने मुझे दिया है और अस्पताल माशाल्लाह तैयार हो गया है। ये शायद जिस तरीके से मैं अस्पताल चलाना चाहता हूँ वो पंजाब हुकूमत ना चला सके, लेकिन हमारी आवाम यहाँ पर है। तो उसका जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर क्या वो अस्पताल जो है पंजाब हुकूमत के इख्तियार से निकल